السلام علیکم بچوں، اگلی نظم ہے آپ کی بہادر بچے، اور اس کے شاعر ہیں ناصر بشیر۔ تو آپ بچوں اپنی کاپی پینسل لے لیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیں، اور جو بھی آپ کو اہم باتیں پتہ لگ رہی ہیں ان کو لکھتے جائیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کریں گے، پھر اس نظم کا ہم خلاصہ کریں گے، مرکزی خیال، اور پھر اشعار کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ نظم کا نام ہے، یا اس کو ہم گیت بھی کہہ سکتے ہیں، بہادر بچے۔ شاعر کا نام ناصر بشیر۔ تعارف شاعر کا۔ سرزمین اولیاء ملتان پر بشیر احمد راٹھور نامی ایک شخصیت کے گلشن میں ایک پھول کھلا جسے ناصر بشیر کا نام دیا گیا۔ آپ 6 اکتوبر سن 1968 کو پیدا ہوئے۔ پورا گھر خوشی میں باغ باغ ہو رہا تھا۔ کسے معلوم تھا کہ آج آنکھ کھولنے والا بچہ اس میں بامسمہ ثابت ہوگا۔ ناصر بشیر نے پرائمری تک تعلیم MC پرائمری اسکول آغا پورہ ملتان میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان سن 1984 میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول دولت گیٹ ملتان سے پاس کیا۔ FA گورنمنٹ ڈگری کالج سول لائنز ملتان سے سن 1986 میں کیا، اور BA سن 1988 میں گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے کیا۔ MA اردو گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے سن 1990 میں درجہ اول میں پاس کیا۔ MA اردو کرنے کے فوراً بعد روزنامہ پاکستان سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انہیں 22 نومبر سن 1995 کو گورنمنٹ ڈگری کالج پتوکی میں بطور لیکچرار اردو کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ تاحال وہ گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناصر بشیر غزل کے میدان میں عصر حاضر کے ایک قادر الکلام شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ زبان و بیان پر بھرپور عبور رکھتے ہیں۔ ماضی قریب کے عظیم بزرگ ادیب اور شاعر احمد ندیم قاسمی مرحوم ان کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتے ہیں: شعراء ناصر بشیر کی عمر میں فن کو صرف ایک موضوع میں محدود کر پاتے ہیں، مگر ناصر بشیر تو حسن و عشق کی کار فرمائیوں سے فیض یاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے، ماحول اور اپنے عہد کے مسائل سے بھی پوری فنی دیانت داری کے ساتھ نپٹتا ہے۔ اب ناصر بشیر کی تصانیف۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر بدل گئے سن 1994 میں منظر عام پر آیا۔ سن 1995 میں تحقیق و تنقید پر مشتمل شمس آغا کی کہانی منظر عام پر آئی۔ اس کے علاوہ 2016 میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بورڈ کے تحت اردو کی 4تھی اور 5ویں جماعت کی کتابیں تصنیف کیں۔ اب آتے ہیں ہم بہادر بچے نظم یا گیت کے خلاصے کی طرف۔ عصر حاضر کے مقبول شاعر ناصر بشیر پاکستانی بچوں کے دلی جذبات اور احساسات کو بیان کر رہے ہیں کہ پاکستانی بچے بہادر ہیں۔ وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے لڑنا جانتے ہیں، مشکلات سے ٹکرانا انہیں خوب آتا ہے، منزل پر پہنچنے کا عزم رکھتے ہیں، اچھے دنوں کی امید آنکھوں میں موتی بن کر چمک رہی ہے، سرزمین کے پاکیزہ باغ کو گلزار کرنا ان کا خواب ہے، آنکھوں کے سپنے کو حقیقت دینا جانتے ہیں، موت سے لڑنا ان کا مشن ہے، زندگی سے پیار کرنے والے ہیں، منزل پر پہنچنے کا یقین دل میں رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی مشکل ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال۔ پاکستانی بچے بہادری کی تصویر ہیں، مشکلات سے ٹکرانا ان کا شوق ہے، اچھے دنوں کی امید دل میں موجود ہے، چمن پاکستان کو اپنے خون سے سیراب کرنے کا ہنر ازبر ہے، موت کو شکست دینا جانتے ہیں اور زندگی سے پیار کرنا بھی آتا ہے، منزل پر پہنچنے کے لیے ہر در و دیوار کو راستے سے ہٹانا جانتے ہیں۔ تو جی بچوں، اب ہم آتے ہیں اس نظم کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1۔
پاکستانی بچے ہیں ہم، امن سے اتنا پیار ہمیں، اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہے اس بار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: امن، سکون، پیار، محبت، اندر کے، ملک کے اندر موجود، دشمن، مخالف، اس بار، اس دفعہ۔ اس شعر کا مفہوم: ہم پاکستانی بچے ہیں، امن سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے ملک میں رہنے والے ان دشمنوں سے لڑنا ہے جو بھیس بدل کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ انسانی جذبات و احساسات کے اندر برقی تڑپ پیدا کرنے والے شاعر ناصر بشیر اپنے جذبوں سے معمور گیت کے تشریح طلب شعر کے مصرع اول میں اپنے آپ کو پاکستانی بچے کے روپ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی بچے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امن کا سبق پڑھایا ہے، امن کی کہانیاں سنائی ہیں، امن کے گیت گنگنائے ہیں، اس لیے ہمیں بھی امن سے پیار ہے، امن کی خاطر سب کچھ جھیل لیں گے لیکن دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے، کیونکہ بقول شاعر جذبہ صادق ہو گر ساجد، سب کچھ ہو سکتا ہے ممکن۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ دشمن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سامنے آ کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو چہروں پر دوستی اور ہمدردی کا ماسک چڑھا کر دوست بن کر دشمن کا کردار نبھاتے ہیں۔ ان لوگوں کا منشور ہوتا ہے منہ میں رام رام، بغل میں چھری۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں موجود ایسے لوگوں سے لڑنا ہے جو ہمارا مستقبل ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے پھول چن چن کر جو ہمارے گلشن کو ویران کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بچے بھی بہادر ہیں، انہوں نے دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر لاجواب کر دیا ہے۔ بقول میجر عمران رضا، میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ اصل میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیرونی دشمن سے تو ہر کوئی ٹکرا جاتا ہے، اندرونی دشمن سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے اسی مشکل سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہے، ہمارا عزم ہے۔ بقول شاعر ساجد، یہ بازی ہم ہی جیتیں گے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ دریا کی طغیانی ہے، منجھدار میں کشتی ٹھہری ہے، لیکن ہم نے سوچ لیا ہے جانا ہے اس پار ہمیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: طغیانی سیلاب یا دریا کا چڑھاؤ، منجھدار بیچ دریا یا جہاں پانی گہرا اور بہاؤ تیز ہو، ٹھہری ہے رکی ہے، سوچ لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے۔ مفہوم اس شعر کا: دریا کا پانی اپنے بھرپور جوبن پر ہے اور ایسی حالت میں ہماری کشتی بدقسمتی سے دریا کے درمیان میں پھنس گئی ہے جہاں پر گہرائی بھی زیادہ ہے اور پانی کا بہاؤ بھی نہایت تیز ہے، لیکن ہم باحوصلہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتے کرتے کنارے تک پہنچنا ہے اور ساحل پر قدم رکھنے ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح۔ شاعر ناصر بشیر اپنے جذبوں سے معمور اس گیت کے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں کہتے ہیں: کیا ہوا اگر دریا بپھر گیا ہے، اس کی لہریں اچھل رہی ہیں، ایسے میں ہماری کشتی دریا کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہے، اس جگہ پانی نہایت گہرا اور اس کا بہاؤ بہت تیز ہے، پریشانی اور اضطراب کی حالت ہے۔ ایسی حالت میں جب چاروں طرف خطرات منڈلاتے ہیں تو بڑے بڑے باہمت لوگوں کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بقول شاعر ساجد، مشکل کو مشکل سمجھو گے، چنگل سے کیسے نکلو گے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منزل کو پانے کے لیے دریا کی طوفانی لہروں سے ٹکرا جائیں گے، ہم نے ساحل کو چھونا ہے، اس کے لیے ہمیں اگر موت سے بھی دست و گریباں ہونا پڑے تو ہم یہ بھی کر گزریں گے، کیونکہ تاریخ کے اوراق کا حصہ بننے کے لیے ہمیں منزل کو چھونا لازم ہے۔
راستے میں رہ جانے والے ناکام و نامراد اور قرار پاتے ہیں، اور منزل کو چھونے والے فاتح اور کامران ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عزم بھی دریا کے اس پار جانا ہے۔ بقول شاعر ساجد، چھونا ہے آخر منزل کو، مت ٹھہرو بس چلتے رہنا۔